اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام مسلمان بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کل پوری دنیا میں کووڈ-19 کی وجہ سے تعلیمی معاملات بہت زیادہ متاثر ہیں۔ چھوٹے بڑے سبھی مطلب بہت زیادہ پریشان ہیں، بالخصوص جہاں میں ہوں موریشس میں، یہاں تعلیمی معاملات اور جہاں مدرسے کے معاملات ہیں بہت زیادہ متاثر ہیں۔ بچے نہیں آ پا رہے، اور اس کے علاوہ بھی جو بڑے ہمارے بھائی تھے، جو بھی بزرگ تھے، جو سیکھنے کی غرض سے آتے تھے لیکن نہیں آ پا رہے، یا اور بھی ایسی بہت ساری لیڈیز ہیں جنہوں نے مطلب قرآن پاک سیکھنے کی خواہش کو ظاہر کیا تھا، مگر ہیزیٹیشن یا کوئی، اب میں تو لیڈیز کو براہ راست نہیں سکھاتا ہوں، لیکن وہ بہت ساری لیڈیز سیکھنا چاہتی تھیں، اور بزرگ بھی ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں، نوجوان سیکھنا چاہتے ہیں، مگر ہیزیٹیشن ہے کہ سب کے سامنے کیسے سیکھیں۔ ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک بلاگ بنانے کی نیت کی ہے انشاءاللہ، جو بیسک معلومات ہیں قرآن مجید کے حوالے سے، جو ضروری چیزیں ہیں، جو آنا نہایت بہت زیادہ ضروری ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ قرآن مجید، دیکھیں ہم نماز میں تو ہر مسلمان پڑھتا ہے، اور سورۃ الفاتحہ تو پڑھنی ہے، واجب ہے۔ اس کے علاوہ سورت بھی اگر یہی نہیں صحیح آپ پڑھ سکتے تو آپ کی نماز کیسے درست ہوگی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار اللہ قبول کرنے والا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، لیکن ہر چیز دنیا کا ایک اصول ہے، اس کو جب اس کے طریقے کے مطابق ہی کی جائے تو وہی ایکسیپٹ ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اگر یہ ہم صحیح نہ پڑھیں اور ہم کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے بس ہو جائے گا، ایسے کیسے ہوگا؟ اور لہذا دنیا کے لیے ہم چھوٹی سے چھوٹی مطلب دنیاوی نالج کے لیے چھوٹی سے چھوٹی کوئی بھی ہم معلومات ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت زیادہ ہم اس کے لیے ادھر ادھر ہم ذرائع تلاش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کووڈ-19 میں جو لوگ یہ کہہ کر کہ بھائی ابھی تو یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے بعد میں سیکھ لیں گے، تو ایسا نہ کریں۔ آپ سب کے لیے ایک چھوٹا سا بلاگ بنا رہا ہوں، کوشش کرنی ہے آپ سب نے زیادہ سے زیادہ گھروں میں پریکٹس کریں، جو بچے ہیں ان کو بھی لازمی، اور جو بزرگ ہیں، خواتین ہیں، جو سیکھنا چاہتے تھے ہیزیٹیشن کی وجہ سے نہیں سیکھ پا رہے تھے، وہ بھی اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ آئیے قرآن مجید کے بلکہ جو قاعدہ ہے، قاعدہ کا جو فرسٹ لیسن ہے، فرسٹ سبق ہے، حروف مفردات کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ فرسٹ لیکچر آج ہے حروف مفردات۔ مفردات الف سے لے کے یا تک، اس میں جتنے بھی الفابیٹ آتے ہیں، الف با تا سا جیم ہا خا دال دال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا، یہ جو الف سے لے کے یا تک جتنے بھی الفابیٹ حروف ہیں، یہ کہلاتے ہیں حروف مفردات۔ اگر ایک ہوگا سنگولر ہوگا تو ہم اسے کہیں گے یعنی مفرد، یا سنگولر اسے کہیں گے الف با تا، سنگل جو ہوگا نا اونلی الف، تو اس کو مفرد کہیں گے، ٹھیک ہے؟ عربک کے اندر، اور انگلش میں مطلب کہیں گے سنگولر، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ ایک سے زیادہ ہوں گے تو ہم پھر کہیں گے مفردات، یہ ایک سے لے کے ایک سے زیادہ ہیں، پلولر ہیں، ٹھیک ہے؟ آئیے ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کوشش کرنی ہے آپ نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر خود بھی پریکٹس کریں، اور بچوں سے یہ پروننسیشن صحیح کروانا ہے۔ کس طرح صحیح ہوگا؟ اب دیکھیں کوئی بھی بندہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا، ہر بندے کو پریکٹس کرنے پڑتی ہے ہر چیز کی۔ جب پریکٹس کریں گے انشاءاللہ بچوں کو آپ یہ کہیں گے بیٹا جس طرح مولانا آواز نکال لیں، آپ کو بھی سیم ایسے ہی آواز نکالنی ہے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے گا تھوڑی ہی دیر میں ایک اچھی پریکٹس بھی ہو جائے گی، اور اچھے طریقے سے بچہ پروننسیشن ادا بھی کر سکے گا۔ آئیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل الف، الف 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 الف، ٹھیک ہے؟ الف یا الف رانگ، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ جو صحیح پروناؤنسیشن ہے الف 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 الف، بار بار اس کی جیسے جیسے آپ پریکٹس کرتے جائیں گے انشاءاللہ یہ بیسٹ ہوتا جائے گا۔ الف
سیکنڈ ہے با، با بڑے چھوٹے سب جو بھی ہیں بچے، خاص طور پر جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں بچے منہ نہیں کھولتے، تو یہ پیرنٹس کے لیے لازمی ہے بچوں کو یوں پریکٹس کرائیں، بیٹا منہ کھولیں، منہ تھوڑا سا کھولیں، ٹھیک ہے، آواز پوری باہر نکالیں، جتنی آواز باہر نکالیں گے منہ سے انشاءاللہ آپ دیکھیے گا پروناؤنسیشن بیسٹ ہوگی۔ با، 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 تا، 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 سا، سا، ٹھیک ہے۔ پہلے ان کو سمجھنے کے لیے ایک دو خاص پوائنٹ، اس کے بعد پروناؤنسیشن کے لیے ایک دو خاص پوائنٹ، اس طرح با، تا، سا، بچے کیا کرتے ہیں رٹا لگاتے ہیں، یعنی بس وہ مطلب پڑھ پڑھ کے وہ پہچان سم ٹائم انہیں نہیں ہو پاتی، وہ سمجھ کر نہیں بلکہ وہ رٹا، تو یہ رٹا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم نے حروف کو سمجھنا ہے تاکہ آگے جا کے قرآن پاک پڑھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کی پہچان یہ بچوں کو آپ یوں کہنا ہے کہ بیٹا جس حرف کے نیچے 1 پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، 1 پوائنٹ، اس کو سمجھ لیں یہ با ہے، اور اگر اس کے اوپر 2 پوائنٹ آ جائے تو یہ تا بن جائے گا، اس کے اوپر اگر 2 کے بجائے 3 پوائنٹ ہو تو یہ سا بن جائے گا۔ اردو میں جو پاکستانی انڈین جو مسلمان بھائی ہیں یا جو پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں وہ جو اردو سمجھ سکتے ہیں بچے، ان کو اس طرح سمجھائیں، بیٹا با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، سا کے اوپر 3 نقطے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ جب یوں بچوں کو پڑھا دیں گے تو کیا ہوگا، بچے کے ذہن میں ایک صحیح طریقے سے بیٹھ جائے گا، اور بڑے بھی خیر بڑے تو انشاءاللہ سمجھ کے ہی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے تو آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب پروناؤنسیشن کے حوالے سے خاص بات، تا اور ایک نیکسٹ حرف آئے گا تو، ان دونوں میں ڈیفرنٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تا کو ہم پتلا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سا، سا کے اندر جو بہت زیادہ مسٹیک بڑے کرتے ہیں، لیڈیز کرتی ہیں بہت زیادہ، جس سے بھی سنا ہے، جس نے صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا وہ بہت زیادہ مسٹیک کرتے ہیں، اس میں کہتے ہیں سا، سا، سے، سا، یہ سیٹی کی آواز سا کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ کیسے ادا ہوگا، یہ جو زبان کی نوک ہے اس کو دانتوں کی نوک کے ساتھ صرف ٹچ کرنا ہے، سا، 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 ٹھیک ہے، سیٹی کی آواز نہیں آئے، سیٹی کی آواز سین کے اندر آئے گی اور صاد کے اندر آئے گی، اور ان مطلب سیٹی میں بھی ڈیفرنٹ ہونا چاہیے، سین کے اندر جو سیٹی آئے گی وہ باریک پتلی سی اسمال سی، صاد کے اندر موٹی سیٹی، ٹھیک ہے، سا کے اندر سیٹی کی آواز نہیں۔ اب آپ خود ہی میرے جو بزرگ ہیں، لیڈیز ہیں جو نماز پڑھتی ہیں، اور قرآن پاک بھی ہم آپ سب سمجھتے ہیں بہت زیادہ مسلمان بھائی پڑھتے ہیں، مگر کیا ہے جن کو یہ پروناؤنسیشن صحیح نہیں ہے، اگر وہ اسی طرح پڑھیں گے آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا پڑھنا یہ مطلب یہ اچھا نہیں ہے، اور کچھ ثواب کے بجائے الٹا گناہ ملے گا۔ سا، 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 اوکے۔ نیکسٹ ہے جیم، 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 لہٰذا ایک بات اور بھی، جس کو پروناؤنسیشن میں مشکل ہو وہ بعد میں مجھے واٹس ایپ نمبر پہ کال کر کے میسج کر کے سنا بھی سکتا ہے، انشاءاللہ جتنی ہیلپ ہو سکے گی میں کروں گا۔ نیکسٹ ہے ہا، 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 ٹھیک ہے، حلق سے آواز آئے گی، ہا، ہا، ٹھیک ہے۔ خو، خو کو موٹا پڑھنا ہے، ہا کے اندر حلق سے آواز، خو کے اندر یہ آواز نہیں ہے، بعد بھائی پڑھتے خو، اور نہیں، عجیب سی ایک پروناؤنسیشن نکالتے ہیں، مجھ سے نہیں نکل رہی، تو صحیح پروناؤنسیشن کیا، خو، خو، ہا، خو۔ آج اتنا ہی رکھتے ہیں، امید ہے آپ اس چیز کو سمجھیں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے، بچوں کو بھی سکھائیں گے، روز یہ تھوڑا تھوڑا بھی آپ 15 منٹ یا 10 منٹ کی ویڈیو دیکھتے رہیں اور سیکھتے رہیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے آپ ضرور ایک نہ ایک دن سیکھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جتنا نالج ہوگا زیادہ سے زیادہ میں شیئر کروں گا قرآن پاک کے حوالے سے، قرآن پاک کے علاوہ دیگر جو بھی نالج ہے، جو چینل بنایا مین مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ اور بھی جو ہمارا اسلام ہمیں جن چیزوں کا حکم دیتا ہے، جو چیزیں سکھاتا ہے اس بارے میں، اور کچھ دنیاوی نالج ہے
انشاءاللہ ای کامرس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ میری کوشش ہوگی آپ سب کو گائیڈ کروں. آج کل کیونکہ پوری دنیا میں ای کامرس کے حوالے سے بہت زیادہ بزنس ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بھی ایک بلاگ بناؤں گا. جو کچھ آتا ہے وہ سکھاؤں گا، اور ہمارے دین اسلام ہمیں یہی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے ہیں، جو آتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو سکھاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.